جیسا کہ سلسلہ چل رہا تھا حضرت حسین ابن منصور حلاج کا قسط نمبر 46 آپ تک پہنچی، آج قسط نمبر 47 کا آغاز کرتے ہیں۔ جب سنگ باری ختم ہو گئی تو حضرت منصور حلاج کا ایک خادم آگے بڑھا اور زاروں قطار روتے ہوئے عرض کرنے لگا، شیخ مجھے آخری نصیحت فرمائیے۔ حضرت منصور حلاج نے زخمی ہونے کے باوجود انتہائی استقامت کے لہجے میں فرمایا، اپنے نفس کو دنیا کی تمام نسبتوں یعنی خواہشوں سے خالی کر لے، ورنہ یہ نفس تجھے ایسی چیزوں میں پھانس دے گا جو تیری برداشت سے باہر ہوں گی۔ پھر آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے احمد بن حسین نے وصیت کی خواہش ظاہر کی۔ احمد شدت غم سے نڈھال تھے۔ اولو العزم باپ نے ایسے سنگین لمحات میں غمزدہ بیٹے سے چند تسلی امیز کلمات کہے، پھر فرمایا، میرے بیٹے ساری دنیا اعمال صالحہ کی کوشش کرتی ہے، مگر تجھے علم حقیقت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم حقیقت کا ایک نقطہ بھی تمام اعمال صالحہ پر بھاری ہوتا ہے۔ علم حقیقت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسانی دل اور روح دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج کے قول مبارک میں یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ کوتوال محمد بن عبدالصمد کے سپاہیوں نے حضرت منصور حلاج کے صاحبزادے احمد کو کھینچ کر دور کر دیا۔ ہجوم میں بہت سے لوگ گریہ وزاری کر رہے تھے، مگر ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت منصور حلاج کا وہ مقتل سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جاتے۔ ایک تو یہ کہ حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے، دوسرا یہ کہ حامد بن عباس نے شورش برپا ہونے کی خوف سے ایک دن پہلے ہی معززین شہر کے ذریعے پورے بغداد میں یہ اعلان کرا دیا تھا، حلاج مذہب اسلام کا مجرم ہے، اس لیے اس کا قتل ہو جانا ہی عوام الناس کے مفاد میں ہے۔ عوام نے اپنے علماء کا فتویٰ سن لیا تھا، اس لیے ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ عوام نے اپنے علماء کا فتویٰ سن لیا تھا، اس لیے ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ وہ شریعت کے معاملے میں دم کہاں مار سکتے تھے اور حقیقت حال کی انہیں خبر نہیں تھی، مگر ان کے دل میں حضرت حسین بن منصور حلاج کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور ہونٹوں سے شور فغان بلند ہو رہا تھا۔ فرانسی عالم لوئی مایسینون کی روایت کے مطابق حامد بن عباس نے مقتل میں بھی معزز گواہوں کو جمع کر لیا تھا، جو دار پھانسی کے قریب کھڑے تھے اور لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اس کا قتل کرنا مسلمانوں کے نفع میں ہے، قتل کر دو، خون ہماری گردنوں پر۔ اس قسم کے مسلسل اعلانات کے سبب مجمع میں شورش پیدا نہ ہو سکی، مگر شدت غم سے لوگوں کے چہرے اداس تھے اور آنکھیں اشکبار تھیں، ہر طرف چیخیں تھیں اور انتشار برپا تھا۔ لوگ صفیں چیپتے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر عقیدت مند اس عاشق جانباز کا خریدار کرنے کے لیے بے چین تھا، جس سے تھوڑی دیر بعد ایک انتہائی دردناک سزا دی جانے والی تھی۔ کوتوال محمد عبدالصمد کے سپاہی لاکھوں کے مجمع پر قابو پانے کی تدبیروں میں مصروف تھے۔ اسی ہنگامے کے دوران ہجوم میں سے ایک شخص نے پکار کے کہا، منصور عشق کسے کہتے ہیں؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، آج اور کل میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا، آپ کا اپنے ماننے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ انہیں ایک اجر عطا کرے گا۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، اللہ انہیں ایک اجر عطا کرے گا۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، اور اپنے دشمنوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دوسرے شخص نے سوال کیا۔ اللہ مجھ سے اختلاف کرنے والوں کو دوہرا اجر دے گا۔ حضرت منصور حلاج نے انتہائی پرجوش لہجے میں فرمایا، یہ کیسی عجیب بات ہے، ہمارے ذہن اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی شخص نے دوبارہ پوچھا، تمہیں ایک اجر اس لیے ملے گا کہ تم مجھ سے صرف حسن ظن رکھتے ہو؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میرے مخالفین دوہرا اجر اس لیے پائیں گے کہ وہ قوت توحید کا مظاہرہ اور شریعت کی استواری چاہتے ہیں۔ شریعت میں اصل شے توحید ہے اور حسن ظن فرع عربی زبان میں شاخ کو کہتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج کا پیغام یہ تھا کہ توحید ایک درخت ہے اور حسن ظن خوشگمانی اس کی شاخ۔ درخت اپنی جڑ سے قائم رہتا ہے، شاخوں سے نہیں۔ حضرت منصور حلاج کے صحیح العقیدہ ہونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی تھا، مگر حامد بن عباس نے تو انہیں قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ علماء سے جبری فتویٰ لینے والا وزیر کس طرح سنتا کہ منصور حلاج آخری لمحات میں کس بات کا اقرار کر رہے تھے؟ اس نے تقریباً 9 سال تک اپنے کان بند رکھے تھے، پھر وہ منصوبے کی تکمیل کے وقت اپنی سماعت کے دروازے کیسے کھولتا؟ اور وہ علماء جو نظام جبر کے سامنے بے دست و پا ہو گئے تھے، منصور کی زبان سے توحید کا بیان سن کر اپنا فیصلہ کیوں بدلتے؟ وہ تو بس اس کام پر مامور تھے کہ عوام کے ذہنوں کو ڈھو ڈالیں اور کسی شورش کے بغیر قتل منصور کے راہ ہموار کر دیں۔ اس لیے وہ مسترب عوام کو بار بار ایک ہی تلقین کر رہے تھے، مسلمانوں، حلاج کا قتل ہو جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلاج پھانسی کو بوسہ دے رہے تھے، ان کی ورفتگی قابل نظارہ تھی۔ پھانسی کو کئی بار بوسہ دینے کے بعد حضرت حسین بن منصور مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور با آواز بلند یہ اشعار پڑھے،
میرے دوستوں مجھے قتل کر دو کہ موت ہی میری زندگی ہے اور دنیاوی زندگی میں میری موت ہے، اور جو زندہ جاوید ہے اس کی صفات معدوم نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ذات و صفات قدیم ہیں اور میں اسی سے تربیت یافتہ ہوں۔ میں نے تربیت کرنے والوں کی آغوشوں میں پرورش پائی ہے، اس لیے قتل سے میری روح اور میری معرفت و محبت فنا نہ ہوگی۔ پھر جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ خاموش ہوئے، کوتوال محمد بن عبد الصمد نے جلاد کو اشارہ کیا۔ اس وقت تک منتشر مجمع پر قابو پایا جا چکا تھا۔ جلاد نے اپنی قوت بازو کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ بقیہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔